السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 92 سے تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں بھی خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، عصا، ید بیضا، سمندر کا پھٹنا، ثم اتخذتم العجلہ، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد۔ کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر۔ وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی توبیخ کرے، توبیخ کہتے ڈانٹ کو، ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو یہ معجزات دیے؟ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ کیسے ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سونے کے بت کو اپنا الہ مان لیا؟ اور من بعد ہی یہ کب کیا تم نے؟ جب موسیٰ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے اور جب وہ واپس نہیں لوٹے 30 کے بعد، تو سامری نے اپنی قوم کو بہکایا اور کہا کہ موسیٰ وہ تو بھول گئے تم کو، اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی نہیں پا سکے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ملے اور کوئی الہ نہیں، لہذا یہ بچڑا تمہارا الہ ہے۔ تو سامری نے ایک طرح سے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو آگے سے بگڑ کر انہوں نے جواب دیا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ 91 میں آتا ہے کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، آیت نمبر 91 کو، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ کا انکار ہے۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، حق لائے، تو تم نے یہ کہہ کے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم صرف وہ مانیں گے جو ہماری طرف آیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس کون لایا؟ موسیٰ لائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ موسیٰ کی لائی ہوئی بات کو مانو گے۔ دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا کہ جب موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس بحیثیت رسول آئے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو تم بھول گئے کہ موسیٰ تمہیں کیا تعلیم دے کر گئے۔ تو گویا ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، ان کے دعوے کا رد کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ باتیں غلط ہیں، تم اصل میں تو ماننا ہی نہیں چاہتے، تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، ان پر زیادتیاں کی، اپنے پیغمبر کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا کہ وہ 30 کی بجائے جب 40 راتوں کے لیے وہاں رک گئے اللہ کی ملاقات کے لیے اس مقررہ وعدے پر کوہ طور پر، تو تم نے پیچھے سے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو بھی بھلا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ ظالم کا لفظ زیادتی کرنے والے کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھنے والے کے لیے، لیکن یہاں خاص طور پر ان کے شرک کی وجہ سے انہیں ظالم کہا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ان کا شرک کیا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کو الہ سمجھا اور بہت ڈٹائی کے ساتھ اس کو الہ سمجھتے رہے۔ ہارون علیہ السلام کے منع کرنے پر کیا کہنے لگے؟ ہم تو باز نہیں آنے کے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ اپنی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان کی سرکشی، دوسری طرف ان کی حماقت۔ حماقت کیا؟ کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک بت کے آگے سجدہ کرنے لگے، اور ان کے عقیدے کی خرابی اور ان کے کمزور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کس قوم کی بات ہو رہی؟ بنی اسرائیل کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نہیں کئی بت بنائے ہوئے، کتنی قبریں ہیں جن کو مسلمان پوجتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، صریحاً قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف اللہ کے سوا دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں، کبھی رسولوں کو پکارتے ہیں، کبھی
حضرت علی کو پکارتے ہیں، کبھی یا محمد کہتے ہیں، کبھی یا علی کہتے ہیں، کبھی کسی اور کو پکارتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اللہ کی مدد پر یقین کم ہونا، گویا اللہ کو الہ کم ماننا اور اس کی بجائے دوسروں کی طرف رغبت اور توجہ کرنا. تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے. اور بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بورن مسلم ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم جو چاہیں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر مزید ان کو کچھ یاد کرایا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ؟ ایمان لانے کا وعدہ، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور کتاب کو بھلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک موقع پر زبردست جھنجھوڑا. اور وہ کیا کیا کہ کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کیا اور ان سے کہا کہ پکڑو جو تم کو دیا جا رہا ہے، عمل کرو اس کتاب پر. اس وقت انہوں نے پکا عہد کیا کہ ہم مانیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور اٹھا کے تم پر ہم نے کیا کہا؟ نمبر 1، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ تورات. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تصدیق کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اس کے معاملے میں کسی سستی اور کوتاہی کا شکار نہ ہو. پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس کتاب کو لے لو. اور نمبر 2، واسمعوا، اور سنو. اور سنو صرف سنو نہیں، سن کے اڑا نہیں دو، بلکہ یہاں سنو کا دوسرا معنی ہے کہ سنو اور عمل کرو، جو کہا جا رہا ہے مان لو، اس کو جواب بھی دو. قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. زبان سے کیا کہا انہوں نے؟ سن لیا. اور عمل سے کیا کیا؟ نافرمانی کی. جو کہا گیا تھا وہ کر کے نہ دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی. محبت کو پینے کی چیز ہوتی ہے، محبت پی جاتی ہے یا پلائی جاتی ہے، لیکن پلانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس لیے کہ جیسے انسان پانی پیتا ہے تو اس کے جسم کی کیفیت بدلتی، یعنی پانی جسم میں فوراً سرایت کر جاتا ہے، اس کا اثر سر سے پاؤں تک آپ کو محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پیاسے ہیں اور پانی پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا روح جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے زمین خشک ہوتی تو اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پی جاتی، اور وہ خشک زمین کیا ہوتی؟ نرم ہو جاتی، تر ہو جاتی، اس کے اندر بالکل خلط ملط ہو جاتی. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کبھی آپ نے اپنے گارڈن میں پانی دیا ہوگا، جب پانی ڈالتے جاتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مٹی کا ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ کہنا کہ اس کو نکال کے مٹی کو اور اس کو نچوڑ کے تو پانی الگ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں الگ ہوتا. تو محبت کسی چیز کی جب انسان کے دل میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اس کو پھر دل سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے پانی کو مٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، یعنی ڈال دی گئی تھی بچڑے کی محبت. کیونکہ بچڑا تو نہیں پلایا جاتا نا، وہ لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کو. تو بچڑا تو ویسے بھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی تو ہے نہیں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ بچڑے کی محبت. یعنی بچڑے کی محبت ایسے ہی ان کے اندر چلی گئی جیسے جسم میں پانی چلا جاتا ہے. لیکن یہ محبت ان کے دلوں میں کیوں ڈالی گئی تھی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اس فتنے میں مبتلا کر دیے گئے. قل کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بھی جس چیز کا، ایمانکم، تمہارا ایمان. یہ کیسا ایمان ہے جو تم کو اللہ کی محبت چھوڑ کر بچڑے کی محبت دے رہا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے کہ جو تمہیں اللہ کو بھلا کر بچڑے کے بت کو محبوب کیے ہوئے تمہارے لیے. اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جن بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے،
یہاں کس سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل سے. لیکن کون سے بنی اسرائیل؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اب انہوں نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، پھر ان کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی امت تھے اور یہ اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ان کے کاموں پر فخر تھا ان کو. تو جب آپ کسی قوم کا ساتھ دیتے، جب آپ کسی قوم کے برے کاموں کو برا نہیں کہتے، تو آپ بھی کس میں شمار ہوتے؟ انہی میں شمار ہوتے. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی کون ہوتا ہے؟ ظالم، اگرچہ وہ ظلم نہ کر رہا ہو. مثلا اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے اور دوسرا اس کو صرف شے دے رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ بھی اتنے ہی جرم میں دھر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو شے دی کہ ہاں کرو قتل. اور اسی طرح باقی برائیوں کے معاملے میں بھی جب کوئی انسان غلط کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روکنا چاہیے، نہ کہ اس کی غلطی پر اس کو شے دینی چاہیے، کیونکہ غلطی پر شے دینے والا ایسا ہی ہے جیسے خود غلطی کرنے والا. تو یہاں بنی اسرائیل کے اس گروہ کو سنایا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. حالانکہ انہوں نے براہ راست خود یہ غلطیاں نہیں کی تھیں، لیکن چونکہ وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرتے اور ان کی تاریخ کو سراہتے، لہٰذا انہیں اس پر ملامت کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی برائی کو برا نہیں سمجھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور بلند کیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی. وہ چاہے تو پہاڑ کو ایک آن میں اٹھا کے کسی کے سر پہ معلق کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والکینوز پھٹتے ہیں اور سمندر کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ جزیرے بنتے ہیں نا، آئیلینڈ بن جاتے ہیں نا. ٹھیک، کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ کون ہے کرنے والا؟ کون ہے وہ آگ دہکانے والا اس کے اندر سمندر کے؟ اللہ. ابھی پچھلے دنوں ایک نیا آئیلینڈ بنا ہے. تو اگر آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے تو اس دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پہاڑ اٹھائے اور ان کے سر کے اوپر معلق کرے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کن فیکون. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو دیا ہے اسے مضبوط پکڑو. اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا حکم ہے. اور قوت سے پکڑنا کوئی حصی قوت نہیں ہے کہ بہت زور سے پکڑ لو. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دل کی مضبوطی ہے، عزم اور ارادے کی مضبوطی ہے کہ اسے کسی حال میں نہ چھوڑو. اور دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ صرف پکڑ کے رکھنا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد عمل بھی ہے. دیکھیے مومن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، مضبوط مومن، طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فزیکلی طاقتور ہو، کوئی پہلوان ہو، یعنی پہلوان اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. اس سے مراد ایمان کی طاقت ہے، خواہ کوئی شخص پیرالائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کا جذبہ اور اس کے اندر کی قوت مراد ہے کہ وہ دین کے کسی حکم کو کس طرح لیتا ہے، اس کے اندر جذبہ کیا، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بھلائی ہے. احرص علی ما ینفعک، حریص بن جاؤ اس پر جو تم کو فائدہ دے. فائدہ دینے والی چیزوں پر حریص بن جاؤ. یعنی قوت کی علامت کیا ہے؟ کیسے قوت سے پکڑو گے؟ حریص ہو جاؤ. اور ابھی میں نے حرص کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی؟ کنیکٹ کیا کرے نا چیزوں کو. حرص وہ شدید جذبہ ہوتا ہے کسی چیز کو پانے کا کہ جو عمل میں ڈھل جاتا ہے، جو انسان ایکشن لے لیتا ہے. پھر احرص علی ما ینفعک. اچھا، نفع کوئی صرف مال و دولت کا نفع نہیں ہے، یہاں نفع سے مراد ایمان میں اضافہ کرنے والی چیزیں، دین میں آگے بڑھانے والی چیزیں. تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے مراد پھر کیا ہے؟ کہ جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے تمہارے دین میں، تمہارے ایمان میں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو پکڑنے میں پیچھے نہ رہو بلکہ اس کی حرص رکھو. واستعن باللہ، اور اگر حالات اجازت نہ دیتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، عاجز ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو مت کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، کاش میں ایسا اور ویسا کر لیتا. وَلَكِنْ قُلْ، لیکن کیا کہو؟ قدر اللہ، اللہ کا فیصلہ یہ تھا. نہیں، اپنی سے پوری کوشش کر کے پھر کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دو. وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جو اس نے چاہا کیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، لو عمل شیطان یعنی شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وَاسْمَعُوا کہا گیا اور مزید بھی سنتے رہو. اصل میں سننا کیا ہے؟
جس کا انسان جواب دے. کوئی آپ کو بلاتا ہے، آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے، تو یہ کیا ہے؟ گویا آپ نے سنا ہی نہیں. تو یہاں واسمعوا کس معنی میں؟ سنو اور جواب دو. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. کیسے؟ سرکشی سے. کیا کہا؟ سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن عمل سے، زبان حال سے کہا وعصینا. یعنی جو قول ہے نا، ایک زبان مقال ہوتی ہے اور ایک زبان حال ہوتی. زبان مقال کیا ہوتی ہے؟ کہ بول کے کچھ کہنا. اور زبان حال کیا ہوتی ہے؟ کہ منہ سے تو ہاں ہاں کرتے رہنا لیکن عمل اس کے خلاف کرنا. سمعنا وعصینا، کہ ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی محبت دلوں میں بسی ہوئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بسا اوقات کیوں ہوتی ہے؟ کہ کسی اور چیز کی محبت دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے. ہم اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں، ہم اللہ کے حکم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، کیوں چھوڑ دیتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیوں کر بیٹھتے؟ بہت سی باتیں جن کا پتہ ہے مسلمانوں کو. آپ دیکھیں آج مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں. کیا کسی مسلمان کو نہیں پتہ یہ غلط کام ہے؟ سب کو پتہ نہیں غلط ہے. یہ ایسی برائیاں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، یہ سب کو پتہ ہے. بچے کو پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر یہ شریعت نہ بھی ہم کو بتائے تو ہماری عقل، ہمارا دل کہتے ہیں کہ برائیاں یہ غلط کام ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اور کتنے کام جن کا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیوں نہیں کرتے؟ واشربوا فی قلوبہم العجل، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عجل ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بت ہے. وہ بت اس کو روکے ہوئے اللہ کی فرما برداری سے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری کمزوری اس طرح بن جائے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری سے رک جائیں، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ کوئی جاب ہو، کیریئر ہو. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کیریئر کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ ورک الکوہولکس ہوتے ہیں کہ جو کام کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ پلائے ہوئے ہوتے ہیں کام کی محبت. کچھ لوگ جاب کی محبت، کچھ لوگ مال کی محبت، کچھ لوگ بچوں کی محبت، کچھ لوگ کسی اور چیز کی محبت. تو وہ جس چیز کی محبت ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے وہ ان کو اپنے اندر اتنا کیپچر کر لیتی ہے، وہ ایسے دماغ میں خلل کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچے کیا ویکنس دیکھیں، کوئی ٹی وی کا شوقین ہے تو اس کے آگے گھنٹوں بیٹھا ہوا، کوئی میچ دیکھ رہا ہے تو گھنٹوں تک اشربوا فی قلوبہم، اس ڈیش میں ڈال لیں کچھ اور، اجل کی جگہ کوئی بھی چیز رکھ لیں. یعنی یہ آیت لکھ کے تو اجل کو خالی جگہ کر کے کوئی بھی، کوئی کسی چیز کا فین ہے، کوئی کسی چیز کا کریزی ہے، کوئی کسی چیز میں اٹکا ہوا، کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے. اور یہی اٹکاؤ، یہ رکاوٹ اس کو روکے ہوئے کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے. وہ زبان سے کہہ رہا ہے سمعنا، لیکن حال سے کیا کر رہا ہے؟ صحیح نہ کرتے کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل کرنا چاہیے، یہی صحیح ہے، یہی درست ہے، لیکن اس کے بعد عمل کچھ بھی نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہم سب کو اپنے اپنے عجل کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا عجل ہے جو ہمارے اندر ایسا سما گیا ہے، ایسا جذب ہو گیا، جیسے پانی مٹی کے اندر سما جاتا ہے تو اس کو اس سے الگ نہیں کیا جاتا، جس نے اللہ کی محبت کی جگہ لے لی. ہر وہ محبت فتنہ ہے، شر ہے جو اللہ کی محبت کی جگہ لے لے. صرف وہ محبت قابل قبول ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب ہو. باقی سب فتنہ، سب آزمائش، سب عجل ہیں، سب بچڑے ہیں جن کو انسان اٹھائے پھرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ لینا ہو تو اپنی نماز کا لے لیجئے. اگر نماز وقت پہ نہیں، نماز میں تاخیر ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، تو کیا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عجل ہے. اچھا یہ عجل کیوں اندر آ جاتے ہیں؟ یہ عجل کو جگہ کہاں سے مل جاتی ہے؟ لفظ سمجھ رہے ہیں عجل میں کس کے لیے بول رہی ہوں؟ یہ عجل کیوں آ جاتے ہیں؟ بکفرہم، اللہ کی نافرمانی سے. یہ سزا ہوتی ہے انسان کے لیے. کسی بھی خاص چیز کی محبت جو اللہ سے دور کر دے، یہ دراصل کیا ہے؟ فتنہ. اور یہ فتنے میں پڑتا کیوں ہے انسان؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. جب انسان اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی سزا ملتی انسان کو، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے کفر کی، اللہ کی آیات کی کفر کی سزا ملتی ہے انسان کو۔ اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی چیز میں اٹک جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور کم از کم اللہ کے کام کا نہیں رہتا، اللہ کے دین کا نہیں رہتا، اللہ کی اطاعت کے قابل نہیں رہتا۔ تو اوپر ٹاپ پہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، کفر۔ جب کوئی کفر کرتا ہے تو کہاں آ گرتا ہے؟ اجل میں، اور پھر وہ اجل اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک مصیبت، جس کی وجہ سے پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب انہوں نے سمعنا و عصینا کر دیا، یعنی سامنے دیکھ کے نشانیاں اور اپنے سامنے دشمن کو غرق ہوتے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا دیکھا جس سے وہ چشمے پھوٹے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے ہوئے ید بیضاء دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کا انکار اور بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مختلف چیزوں کے اسباب اثر انداز ہوتے ہیں، لوگ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ماحول آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بکفرہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر طرح کی فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو نہیں پتا کہ کون سی چیز اس کے لیے کس مصیبت کا دروازہ کھول دے۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان کیسا ہے جو تم کو ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ کس کا حکم دیتا تھا ان کو؟ ان کا ایمان، غیر اللہ کی طرف جھکے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زبانی ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ انسان کا عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ تو اس آیت میں جو سب سے بڑی سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کو حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حق کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، حق کا انکار کرنا، کفر کرنا انسان کی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی محبت بھر جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ کی ناپسندیدہ چیز کی محبت دل میں بیٹھ جاتی، اور پھر انسان آئندہ کے لیے اللہ کی طرف جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا محرک ہوتا ہے، محرک کہتے موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا۔ تو چونکہ ان کا ایمان ہی درست نہیں تھا لہٰذا ان کے اعمال درست نہیں تھے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ۔ اب یہاں ان کے کچھ اور دعووں کا رد کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہود کے کچھ دعووں کو رد کیا جا رہا ہے، ان کے خیالات کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ کیا تھے وہ دعوے؟ ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بہت محبوب ہیں، لہٰذا کیا ہوگا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے سوا ہم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یا پھر یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا و نصارا، جنت میں تو صرف یہود و نصارا ہی داخل ہوں گے۔ یہ ان کے خیالات تھے۔ آج کل ہم لوگوں کا بھی یہی ہے نا کہ جنت ہم مسلمانوں کے لیے ریزرو ہے، عمل کوئی بھی ہو لیکن جائیں گے تو وہیں۔ اس کا توڑ یہاں کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر یعنی جنت، آخرت کا گھر جہنم نہیں ہے بلکہ جنت، تم کہتے جنت میں ہم ہی جائیں گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے ہی لیے، تو پھر کیا کرو؟ جنت میں جانے کی تمنا کرو، جنت میں چلو، اس کے لیے موت مانگو، فتمنوا الموت، موت کی تیاری کرو تاکہ جلدی جنت میں پہنچو، کیونکہ وہ دنیا سے بہتر جگہ ہے۔ اتنے شور ہو تم کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے اور باقی لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو ستیلے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر آخرت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کا دل دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ لگتا ہے، کیونکہ جب انسان سچائی پہ عمل کرتا ہے نا تو زندگی مشکل ہونے لگتی۔ جب آپ سچے بنتے ہیں نا، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ پہ چلتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے آس پاس کے لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں
اور پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مشکل میں ڈالتے، مخالفت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پڑنے لگتے ہیں تو دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، آپ کو حقیقت نظر آنے لگتی کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو آلٹرنیٹ چاہیے، تو پھر وہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آخرت۔ انسان سوچتا ہے میرا گھر وہاں ہے، میرا اجر وہاں ہے، میری پذیرائی وہاں ہے، مجھے سب کچھ وہاں ملے گا، لہٰذا اس کی ساری ایفرٹ اور توجہ اور کوشش وہاں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے کام بظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان سب چیزوں کا ریوارڈ مجھے وہاں جا کے ملے گا، لہٰذا وہ حق پہ قائم رہتا ہے۔ فرمایا اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، تو موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، نیور ایور، کبھی موت نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ مومن کو موت سے ڈر کب لگتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی نظر آتی۔ دنیا میں انسان کا جب دل نہیں لگتا تو دل چاہتا نا کہ انسان اللہ کے پاس چلا جائے، ہوتا نا ایسے۔ اچھا، وہاں جانے سے صرف ایک چیز روکتی ہے، اور وہ کیا؟ ابھی ہے کچھ نہیں پاس۔ اگر یہ پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے تو پھر موت سے پیاری کوئی چیز نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کیا کر چکے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا جو کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نافرمانی ہے، شرک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قدمت ایدی میں ان کے سارے اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مرنا نہیں چاہیں گے، اور یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جنت انہی کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی ان لوگوں کے اعمال کا اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان موت کی تمنا نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی ایک بار ملی، اور انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے ایک ایک دن سے فائدہ اٹھا لے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم ضرور پاؤ گے ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ گریڈی، حریص، کس پر؟ علی حیات، دنیا کی زندگی پر۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے تو کچھ ہے نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر زیادہ زندگی پیاری ان کو جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے شیدائی ہیں، جینا چاہتے ہیں۔ کتنا جینا چاہتے ہیں؟ یود احدہم، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کاش اس کی عمر 1000 سال ہو۔ ہر ایک ان میں سے 1000 سال جینا چاہتا ہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ 1000 سال تک جینے سے عذاب دور نہیں ہوگا۔ ان یعمر، کہ ان کو عمر دے دی جائے۔ زیادہ عمر کا مل جانا عذاب کو روک نہیں سکتا، کیونکہ 1000 سال بعد بھی کیا ہوگا؟ موت تو آئے گی، اور موت آئے گی تو مصیبت آئے گی۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں۔ اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل میں زندگی کی محبت بہت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر قوم سے بڑھ کر۔ دوسری بات یہ کہ طویل زندگی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زیادہ دن جیے تو وہ پنشمنٹ سے بچ جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ لمبی عمر مومن کے لیے فائدہ مند ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، ای الناس خیر، کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ قالا، فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ اپنے لیے لمبی عمر کی دعا کریں یا اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے، صرف لمبی عمر کی دعا نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کو اگر کوئی لمبی عمر کی دعا دیتا تو وہ قلق میں پڑ جاتے، ان کو پسند نہیں آتا تھا، الا یہ کہ ساتھ کوئی یہ دعا کرے کہ نیک عمل کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے اپنی اطاعت کے ساتھ۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں تم جیو 1000 برس، وہ ایک شعر بھی ہے اردو کا، اور ہر دن کے ہوں دن 50,000، معلوم نہیں کتنے، بہرحال۔ لیکن مومن ایسے نہیں کہتا، وہ صرف 50,000 سال کی دعا نہیں دیتا، وہ اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بھی دعا دیتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ
لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور جس کے عمل نیک ہو۔ پوچھا گیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، بدترین انسان کون سا ہے؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، وہ جس کی عمر تو لمبی اور عمل بدترین ہے، کیونکہ انسان کی اصل عمر وہ ہے جو وہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ حقیقی عمر کیا ہے؟ اصلی عمر، ایک شخص کی عمر 100 سال ہے، 100 سال میں سے تیسرا حصہ تو اس نے سو کے گزارا ہے، وہ سوتا ہے رات کو 8 گھنٹے، تو 1/3 ہو گیا نا، 24 آورز میں اگر کوئی 8 گھنٹے سو رہا ہے تو 1/3 تو سونے میں گزر گیا اس کا۔ بس 60 سال عمر ہے کسی کی، 20 سال تو سونے میں گزر گئے، باقی عمر کیا ہے؟ اصل عمر 40 ہو گئی۔ اب 40 میں کچھ وقت تو کھانے نہانے دھونے اور دنیا کے کام کاج جاب ادھر ادھر گزر گئی۔ یہ سوچئے کہ عبادت میں کتنے سال گزرے اور اللہ کی اطاعت میں کتنے، دن کے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ آپ کے قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر ہم صبح کی تلاوت بھی نہیں کرتے، کتنے لوگوں نے رمضان کے بعد اب سے دوبارہ قرآن پورا بھی کر لیا ہو؟ وقت ہی نہیں ہوتا، کون پڑھے، یہ تو بس ٹھیک ہے کیسٹ لگی ہوئی تھی ہم سن لیتے ہیں۔ ہم نے خود کیا کیا، ہمارے منہ سے کیا نکلا، سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اگر ہر روز کے 5 منٹ صرف آپ تلاوت کرتے تو جب جا کے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 150 منٹس، صرف 2 گھنٹے اور کچھ منٹ۔ تو اسی طرح ذکر میں کتنا وقت گزرتا ہے، کسی کی خدمت میں، اچھے کاموں میں۔ تو ہم سب اپنا خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان کی لائف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کتنی گزرتی اور نافرمانی کے کاموں میں کتنی گزرتی۔ بس اگر آپ بیکار میں بیٹھے ٹی وی کے آگے کچھ نہیں، بس دیکھے جا رہے ہیں، تو کبھی ایک چینل بدلتے کبھی دوسرا، بس دل بہلا رہے، کبھی سوچے کہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، کیا کمایا؟ عمر کا یہ حصہ بھی تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا۔ تو حقیقی عمر ہماری وہ ہے جو ہم نے اچھے کاموں میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، نیکی کے کاموں میں گزاری، کسی خیر اور فائدہ مند کام میں گزاری، اور باقی وقت جو ہے وہ مائنس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ امام حازمی کی عمر صرف 37 سال تھی جب وہ فوت ہو گئے تھے، 37 میں فوت ہو گئے، ڈائیڈ۔ زبردست کتاب لکھی الاعتبار کے نام سے۔ چھوٹی عمر میں بھی کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کر لی۔ اسی طرح عبدالحی لکھنوی کا نام شاید آپ نے سنا، ان کی عمر بھی 37 سال تھی جب وہ فوت ہوئے، انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی۔ ان کی کتابیں آج کے اسکالرز ایڈٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے، عبد الفتاح ابو غدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ان کی کتابیں ایڈٹ کی۔ تو اس لمبی سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 100 ایئرز جئیں۔ اگر 40 سال آپ کی بیماری میں بیڈ پہ لیٹ کے گزرے تو وہ عمر تو نہیں نا، وہ کیا عمر ہے؟ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے پروڈکٹیو۔ بعض لوگ چھوٹی عمر میں ہی بہت سے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے جو ان کے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ 18 سال، 18۔ سارا علم حاصل کر چکی تھی اور باقی زندگی اسی کو آگے سکھایا، اور پھر تقریباً 50 سال بعد آپ کی زندہ رہی، شاید 68 تھی یا کتنی۔ اس کے برعکس ان کی بہن حضرت اسماء جو تھی ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی جب وہ فوت ہوئی۔ تو اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ ہر ایک کو روز کے 24 گھنٹے ملتے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ 24 کس کس کام میں گزارتے۔ کبھی اپنا حساب خود کر کے دیکھ لیجئے کہ کہاں وقت گزرتا ہے، کس کام میں لگتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، بار بار یہ بات آئی پیچھے بھی اب بھی کہ اللہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے دل کے وسوسے تک نہیں چھپے ہوئے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی زندگی گزاریں، جو بھی کام کریں، یہ سوچ کے کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کئی چیزیں ایسی تھیں لوگوں سے چھپا جاتے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔